أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى في موضع آخر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقول الذين كفروا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله سميع عليم. حاضرین جماعت خطبہ سننا کے بعد سورۃ المائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تینوں میں کا ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ نے کہا کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی ہے، تین نہیں. اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آئیں گے، اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، تو دردناک عذاب کے لوگ شکار ہو جائیں گے. کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اس طرح کی باتوں سے توبہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ وہ سننے والا، وہ جاننے والا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اگر تم توبہ کرو گے. دیکھیے اس آیت میں عیسائی دنیا کے عقیدے کا تذکرہ ہے. کرسچینٹی کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر تین خدا ہے. یہ اللہ، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا ان کی ماں مریم ہے.
مل کر ایک، تین خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک ہیں، یہ ایک ایسا چور عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا عجیب عقیدہ ہے جس عقیدے کو عیسائیوں کے بڑے بڑے کو ان کے پادری آج تک کسی کو سمجھا نہیں سکے، اس عقیدے کی وضاحت نہیں کر پائے۔ اسی عقیدے کو انگلش میں، انگریزی میں ٹرینٹی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے اور اردو میں عقائد میں ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ عیسائی دنیا کا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن کہتا ہے یہ لوگ کافر ہیں۔ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا۔ چونکہ یہ کرسمس کے ایام گزر رہے ہیں، ابھی 25 دسمبر کو بڑے زور و شور کے ساتھ عیسائی دنیا کرسمس منائی، اور کرسمس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، کرسمس کا مطلب یہی ہے۔ اور اس کے بعد کل رات 31 دسمبر کے نام پر بڑے شور کے ساتھ گروہ جشن منائے، ناچ گانے کی محفلیں منعقد کیے، جگہ جگہ شراب کباب کی محفلیں سجائی گئی، نہ جانے کس طرح کے بڑے بڑے عظیم گناہ بے حیائی کی بے شرمی کے کام اس میں ہوتے ہیں مجلسوں میں۔ اور اس کے بعد آج کا دن 1 جنوری ہے، جنوری کی فرسٹ تاریخ ہے، یعنی نئے سال میں ہم قدم رکھ چکے ہیں کہ عیسوی نیا سال ہے کرسچنوں کا۔ اس لحاظ سے آج بھی بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کیونکہ کرسچنوں کے ایام گزر رہے ہیں، ان کی تہوار، ان کی عید ہو رہی ہے، ان کی جشن ہو رہی ہے چاروں طرف، تو مناسب سمجھا کہ عیسائیوں کی کیا کیا برائیاں ہیں، وہ کیا کیا بدعقیدگیاں ہیں، ان کی کیا ان کی برائیاں ہیں، ان کے نقش قدم پر بہت سارے مسلمان چل رہے ہیں، عیسائیوں کی روش پر یا عیسائیوں کے نقش قدم پر عیسائیوں کے صرف امت محمدیہ بھی جا رہی ہے۔ امت محمدیہ کو میں آج کے خطبے میں یہ پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں ممبر رسول پہ کہ خبردار، ہماری شریعت ہے، ہمارے آخری نبی علی النبی ہے، ہمارے پاس واضح آسمانی کتاب قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور ایسی شریعت اللہ کے نبی ہم کو دے کر گئے، لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ایسی مبارک شریعت رکھتے ہوئے امت محمدیہ اگر عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے تو اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی گمراہی جیسے کہ میں نے کہا، کرسمس کا مطلب ہے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا جنم روز، ان کا جنم دن، اور کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائی حضرات جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کرسمس کے دن ہوتا ہے، سچ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ان باتوں کا، ان کاموں کا ذرا برابر تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں نہیں ہیں جو کام، جو باتیں کرسمس کے دن ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مہینہ 2 مہینہ پہلے مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عید میلاد النبی منائے، اور عید میلاد النبی کے نام سے جلسے منعقد کیے گئے، سیرت کے جلوس منائے گئے، نعتیں پڑھی گئی، بڑے بڑے تقریریں کی گئی، اور میلاد النبی کے دن پیارے نبی کا نام لے کر امت محمدیہ جو کچھ کرتے رہے، سچ کہیں دین محمدی سے ان سب باتوں کا ذرا برابر تعلق ہے۔ دین محمدی سے ان سب کاموں کا ذرا برابر تعلق نہیں۔
دن نہ جانے مسلمان کیا کیا کرتے ہیں. دیکھیے حیدرآباد میں جو چند سال پہلے میلاد النبی کی عید کی نماز شروع ہو گئی اور پوسٹروں میں کیا کہتے ہیں عید الاعیاد. عربی میں مطلب کیا ہے؟ یہ عیدوں کی عید، مطلب رمضان اور بقرعید سب سے بڑی عید، عیدوں کی عید. عید کی نماز شروع کرتے ہیں میلاد النبی کی عید. اور یہ برائی پھیلتے مدینہ منورہ تک جا پہنچی، وہاں بھی شور مچانے لگے یہ لوگ. سعودی حکومت تنگ آ کر سخت اقدام کرنا پڑا. تو حضرات اس لیے ہمیں چاہیے پیارے نبی کی شریعت کیا تھی اس پر غور کریں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ امت محمدیہ یہ مسلمان ضرور پچھلی قوموں کی پیروی کرے گی، پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلے گی. یہ امت محمدیہ واضح کتاب ہمارے پاس ہے، قرآن حدیث کی شکل میں دستور ہمارے پاس ہے. یہ سب رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو بتائیے مجھے اس سے بڑھ کر اور برائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سارے مذاہب ہیں مسلمانوں کے جو عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ایک اور مذہب دیکھیے جس طرح عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو انسانی دائرے سے نکال کر وہ خدا بنا. وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ماندار اندھے کو بینا بناتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک کے تو اڑ کے چلا جاتا تھا. تو یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کے معجزات کو دلیل بنا کر عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں اتنا غرور کیے، ان کو انسان تھے وہ ان کو خدا بنا دیے. یہ بالکل یہی غلطی امت محمدیہ نے کیا. امت محمدیہ کا ایک طبقہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنا گناہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا ان کے ساتھ گستاخی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا ہوئے کہنا یہ بے ادبی ہے، وہ نور ہے. اللہ اکبر. اور کہنے والوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا محمد کون ہے؟ وہی اللہ ہے، اور اللہ کون ہے؟ وہی محمد ہے. نعوذ باللہ. جب ان کے کہنے والے شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اللہ اکبر. کیا عقیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا. جو غلطی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرسچنوں نے کیا وہی غلطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے کیا. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا، مرنے سے پہلے انتقال ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کیا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. لوگوں میری شان کو اس طرح بڑا چڑھا کے پیش نہ کرنا جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شان کو خدا تک بڑھا دیا. فإنما من عبد. میرے سلسلے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے فإنما من عبد. بس میں یہ اللہ کا ادنا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لہذا مجھے اس سے بڑھ کر درجہ مت دو. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ عبداللہ کہہ کے پکارو، رسول اللہ کہہ کے پکارو، پر اس سے بڑھ کر میرا کوئی اور مرتبہ نہیں. حضرات دیکھیے عیسائی دنیا یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں. کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے پادریوں کے اندر، ان کے پوپ کے اندر، ان کے فادروں کے اندر سوار ہو جاتی ہے. بالکل یہی عقیدہ یہ بدعقیدگی آج امت محمدیہ میں بھی آ گئی. امت محمدیہ کہتی ہے کہ عید میلاد النبی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلسے میں آتے ہیں، ان کی روح ہماری مجلس میں آتی ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدہ. اور دیکھیں گے ان کے جو پوسٹر ہوتے ہیں نا باہر
صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور۔ اس طرح کی بہت لمبی نظم ہے کہ اس میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، تو وہ عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے کہ کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی روح آتی ہے، مسلمانوں میں بھی یہ گندا عقیدہ داخل ہو گیا، اور عید میلاد النبی کے دن یہ وقت پورے لوگ مجلس سے ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لا رہی ہے۔ سب کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے، ہاتھ جوڑ درود پڑھتے۔ تو کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ کس کی روش پہ چل رہے ہیں؟ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ذرا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے حوالے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور برابری مسلمانوں میں اور کرسچنوں میں ایک اور مماثلت نظر آتی ہے، اور اس بات کو عیسائیوں کے بڑے بڑے انسان پسند عیسائی مان کے اس بات وہ یہ کہ دین عیسوی کو سب سے پہلے بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہی تھی جو آسمانی شریعت تھی، توحید کا دین تھا، بہترین اسلام لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسائی دین کو سب سے پہلے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی تھا، اس کا نام ہے پولس۔ پولس اس کا نام کہتا ہے، ایک مرتبہ آسمان سے ایک روشنی آئی اور اس نے مجھ سے بات کیا، تو میں نے اس سے سوال کیا تو کون ہے؟ کیونکہ پولس عیسائیوں کو بہت ستاتا تھا، یہودی تھا نا، وہ عیسائیوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ اس روح سے، اس روشنی سے میں نے بات کیا، کہا کہ تو کون ہے؟ اس روشنی نے کہا میں اللہ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اس دن سے یہ پولس یہودی عیسائی مذہب قبول کر کے، عیسائی مذہب قبول کرنے کے بہانے سے عیسائیت میں داخل ہوا، اور داخل ہو کے دین عیسوی کی ایک نئی شکل پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑ کے ایک نیا عقیدہ جنم دیا، اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ پولس کے دور تک عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک دور دور تک نہیں تھا۔ سب سے پہلے دین عیسوی میں شرک کو داخل کرنے والا یہی یہودی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ الوہیت کا تاج رکھنے والا سب سے پہلے یہی یہودی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا کی شکل میں، ایک معبود کی شکل میں دنیا والوں کو پیش کرنے والا سب سے پہلے یہی پولس ایک یہودی تھا، اور یہی بگاڑ امت محمدیہ میں آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے جو دین محمدی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین میں بھی سب سے پہلے بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی ہی تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، وہ یہودی اسلام قبول کرنے کے بہانے سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہو کے اہل بیت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کے دعوے کر کے دین محمدی میں ایک نیا عقیدہ جنم دیا، دین محمدی کی نئی شکل پیدا کیا، جس کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں اور رافضی کے روافض کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا بھی یہودی تھا، اور دین محمدی میں بھی سب سے پہلے بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی ہی تھا۔ ایک اور مماثلت دیکھیے، ایک اور برابری دیکھیے، عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان 12
25 दिसंबर को ईसाई खुशियां मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। हालांकि इन दोनों तारीखों को दोनों पैगंबर पैदा नहीं हुए। कई ईसाई दानिशवरों ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। इंजील लूका में यह बात लिखी हुई है, जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बकरियों के चरवाहे आसमान के साए के नीचे रात में बकरियां चरा रहे थे। रात में बकरियां कब चराई जाती हैं? मौसम गर्मा में। अगर मौसम सर्मा होता तो रात में बकरियां नहीं चरती, नहीं चराई जाती। और फलस्तीन में जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए सख्त सर्दी पड़ती है, और दिसंबर में तो फलस्तीन में आसमान से बर्फ गिरता है। तो ऐसी सर्दी में आसमान के नीचे रात में बकरियां कैसी चराई जाएगी? तो मालूम ये हुआ ईसा अलैहिस्सलाम मौसम सरमा में नहीं, मौसम गर्मा में पैदा हुए। और इसी बात की तरफ इशारा हमारा कुरान भी करता है। कुरान क्या कहता है? जब मरियम की डिलीवरी का वक्त आया, वो भी आसमान के नीचे आ गई, खजूर के झाड़ के पास, खजूर के झाड़ के पास आ गई। कुरान कहता है उस वक्त खजूर पक रहे थे, खजूर पक रहे थे, और मरियम गमगीन थी क्योंकि डिलीवरी हो रही है, उनके साथ कोई नहीं है, खाना पानी का इंतजाम कौन करेगा? अकेली है, एक औरत अकेली है, डिलीवरी हो रही, कितना कम उसे होगा। आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा गम ना करो, तसल्ली देते हुए कहा वो हुस्सी इलैकी बिजिज़िन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। ऐ मरियम गम ना करो, भूख लगे खजूर के तने को पकड़ के हिलाना, खजूर गिरेंगे, खजूर खा लेना। आप बताइए खजूर मौसम गर्मा में पकते हैं या मौसम सरमा में? खजूर जो पकते हैं मौसम गर्मा में पकते हैं। और मई, जून, जुलाई इन दिनों में खजूर पकते हैं, ये गर्मा का मौसम है। पता है चला ईसा अलैहिस्सलाम मौसम गर्मा में पैदा हुए, मौसम सरमा में नहीं। ईसाई दुनिया बहुत बड़े गलतफहमी में और मुगालते में है कि ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर 25 तारीख को पैदा हुए। वैसे ही जैसे उम्मत मोहम्मदिया बड़े गलतफहमी में, बड़े मुगालते में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इन दोनों में भी बराबरी देखिए, जो पैदाइशी दिन मना रहे हैं, हालांकि वो पैदाइशी दिन नहीं है। हज़रात, तब क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम पूरे क्रिश्चियनों से बरात का ऐलान करेंगे। मैदान महशर में पूरे दुनिया में कितने ईसाई हैं, सबके सामने खड़े होकर ईसा अलैहिस्सलाम बरात का ऐलान करेंगे कि इन क्रिश्चियनों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैंने इस बात का हुक्म नहीं किया था इनको। आज दुनिया में ईसाई क्या समझ रहे? आखिरत में नजात दिलाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम खुल्ला बरात का ऐलान करेंगे। कुरान इस बात की तरफ इशारा करता है सूरह माइदा में, वही क़ाल अल्लाहु या
صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان امتیوں سے برات کا اعلان کریں گے جو دین محمدی کی شکل کو لوگوں نے بگاڑ دیا. حوض کوثر ہوگا قیامت کے دن. کوثر کا پانی ایک گھٹ انسان پیے گا زندگی میں سے پیاس نہیں لگے گی. اتنا مبارک پانی پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے امتی قطار در قطار آتے جائیں گے اور پیتے جائیں گے. فرشتے کچھ امتیوں کو راستہ روک دیں گے. پیارے نبی فرمائیں گے انہم منی, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, آنے دو ان کو, میں حوض کوثر پلاؤں گا. فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے گزر جانے کے بعد آپ کی یہ امتیوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا. یہ سننا تھا. پیارے نبی غصے میں آ جائیں گے. اتنے رحم کرنے والے نبی کہیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی دینی, بخاری کی حدیث ہے. کہیں گے ان کو یہاں سے دور کر دو, ان کو میرے نظروں کے سامنے سے ہٹا دو جنہوں نے میرے گزرنے کے بعد میرے دین میں بدعات پیدا کر دیے, دین کی شکل کو بگاڑ کر دی. دیکھیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے برات کا اعلان کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امتیوں سے قیامت کے میدان میں برات کا اعلان کریں گے. اسی طریقے سے حضرات عیسائی حضرات اور مسلمانوں میں برابری دیکھیے. اس امت کی گمراہی میں ایک برابری کیا ہے؟ اہل علم لکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ کرسچنوں کی ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ عمل کرتے تھے بغیر علم کے. عمل کا جذبہ بہت تھا عیسائیوں کے اندر, بہت عمل کرتے تھے, بہت محنت کرتے تھے عمل کرنے میں, لیکن ان کے عمل کی بنیاد علم پر نہیں تھی. ان کے عمل کی بنیاد دلیل پر نہیں تھی. عمل بہت کرتے تھے مگر علم کی روشنی میں نہیں. اس کی بات کو قرآن یہ لفظ رہبانیت سے تعبیر کیا. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا جس کا حکم ہم نے دیا نہیں تھا. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کا مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نئے نئے عبادت کے طریقے اختیار کرنا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی نئی نئی شکلیں بنانا, اس کو رہبانیت کہتا ہے قرآن. اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھیے عیسائی حضرات ایک پیر پہ صبح سے شام تک کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اور دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اتنا محنت کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عبادت کے نئی نئی طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیا. یہ عیسائیوں کا بگاڑ تھا, عمل کرتے تھے علم کے بغیر. اور یہودیوں کی گمراہی یہ تھی وہ ان کے پاس علم بہت تھا مگر عمل نہیں تھا. امت محمدیہ بھی عیسائیوں کے روش میں چل رہی ہے. دیکھیے امت محمدیہ میں ایک طبقہ ہے تصوف سے تعلق رکھنے والا, صوفیزم جسے کہا جاتا ہے, سلسلے والوں کو کہا جاتا ہے. گھنٹے گھنٹے عبادت کریں گے, گھنٹے گھنٹے درود پڑھیں گے, گھنٹے گھنٹے ذکر کریں گے, مگر ذکر کے ایسے الفاظ جو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے, درود کے ایسے الفاظ قرآن و حدیث میں نہیں ملتے, عبادت کے ایسے طریقے شریعت محمدی میں نہیں ملتے. تو یہاں دیکھیے کیسے کیسے الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے. تو یہاں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ انما ہلکت بنو اسرائیل حینما قصوا, بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کا ایک سبب یہ تھا وہ علم کے بغیر, علم کو چھوڑ کر قصوں کے پیچھے پڑ گئے. قرآن حدیث میں بھی بہت سارے قصے ہیں, عبرت نام قصے ہیں قرآن حدیث میں, صحیح حدیثوں میں, لیکن بنو اسرائیل جو ہے من گھڑت قصوں کے پیچھے پڑ گئے. ایسے قصے, ایسی کہانیاں جو اتھینٹک نہیں ہیں, جن کا نہ سر ہے نہ دم ہے, صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے, صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کیا, ثابت اور غیر ثابت میں فرق نہیں کیا, من گھڑت واقعات, من گھڑت قصے. بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت سے ٹکراتے ہیں, بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرک و بدعت کی بو آتی ہے. اللہ کی شان میں گستاخی والے قصے, رسول کی شان میں گستاخی والے قصے سنا کر آج دیکھیے کتنی
پیچھے پڑنا اور دین کے اندر نئی نئی عبادتوں کو بنانا جن کا قرآن و حدیث سے ذکر نہیں ملتا، یہ عیسائیوں کی بنی اسرائیل کی گمراہی ہے۔ آج امت محمدیہ کا بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرات دیکھیے، اہل کتاب کی ایک اور گمراہی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے پڑ جانا، یہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی گمراہی تھی۔ اللہ کی کتاب آسمان سے تورات، انجیل، زبور، قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی کتابوں کے پیچھے پڑ جانا، اپنے پیر کی لکھی ہوئی کتاب، اپنے مرشد کی لکھی ہوئی کتاب، اپنے مسلک کے امام کی لکھی ہوئی کتاب، حالانکہ قرآن ہے، قرآن کو کبھی ٹھکرا کے قرآن کے درس کو نکال دیتے ہیں، حدیث کے درس کو نکال دیتے ہیں، ہمارے فلاں عالم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے، کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، اللہ رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کی کتاب کو چھوڑ کر ان کو اتنا بڑا مقام دینا۔ دیکھیے مستدرک حاکم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ شریر قسم کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور شریف قسم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ نادان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بدترین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اونچے اونچے مرتبے دیے جائیں گے۔ جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْلِ بِالْمَثْنَاتِ، پھر فرمایا کہ مسنات پڑھ کے سنایا جائے گا۔ صحابہ نے سوال، راوی کہتے ہیں صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْمَثْنَاتِ، یہ مسنات کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لکھی گئی کتابیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لکھی گئی کتابیں پڑھی جائیں گی۔ آج مجھے بتائیے کیا ایسا معاملہ نہیں ہے؟ امت محمدیہ میں بھی کتنے لوگ ایسا پیدا ہوئے؟ یاد رکھیے، کسی بھی عالم کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے اونچا مرتبہ دینا، کسی بھی عالم کے فتوے کو اللہ کی کتاب سے اونچا مرتبہ دینا، کسی بھی عالم کی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اونچا مرتبہ دینا، یہ وہی جرم ہے، یہ وہی گمراہی ہے جو گمراہی کے عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، گمراہی کی ایک صنف جس پہ چل کے امت محمدیہ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی پیروی کر رہی ہے، وہ ہے بگڑے ہوئے علماء کی پیروی کرنا۔ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صحیح دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ایک پیٹ پالنے والے ہوتے ہیں۔ پیٹ پالنے والے، دین کا خیال نہ کرنے والے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کرنے والے، ایسے علماء کی پیروی کرنا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو سن لو، عیسائیوں کے علماء اور یہودیوں کے بہت سارے علماء یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، لوگوں کو الو بنا کر لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء، اور یہی بات امت محمدیہ کے علماء میں آپ دیکھیے، قرآن خوانی کے نام سے، فاتحہ خوانی کے نام سے، کوئی انتقال ہو گیا قرآن خوانی کے نام سے پیسے وصول کر رہے ہیں، گھر اوپننگ کر رہے ہیں قرآن خوانی کے نام سے پیسے وصول کر رہے ہیں، شاپ اوپننگ کر رہے ہیں قرآن خوانی کے نام سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ کتنی گمراہیاں ہیں، بعض لوگ تو تجارت شروع کر دیا تعویذ گنڈوں کا، کتنا پیسہ کھا رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں اور لوگوں کا پیسہ باطل طریقے سے کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی آسمانی علم تمہارے پاس رکھ کر اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، نبی کو بول کر اللہ نبی کی امت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ورنہ نبی ایسے کام کیوں کریں گے؟ اللہ کہتا ہے اے نبی آسمانی
ویسٹرن کلچر کی ہم کو ضرورت نہیں، قرآن کی رہنمائی کے بعد کسی دنیا کے لیڈروں کی رہنمائی کی ہم کو ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کے بعد کسی اور کے لائف اسٹائل، کسی فلمی اسٹار، کسی کرکٹ پلیئر کے لائف اسٹائل کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات اگر ہمارے پاس ہیں، جس کے باوجود اگر ہم اہل کتاب کی پیروی کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو من بعد ما جاءك ما لك من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے کہا جب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے حامی اور مددگار تم کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضرات، ہمارے پاس اسلام کی شکل میں ایسی شریعت، ایسا دین ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ شریعت ہم کو ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ہماری شریعت، آپ کچن روم میں رہیں، ہماری شریعت راستہ بتاتی ہے، آپ باتھ روم میں رہو، ہماری شریعت آپ کو رہنمائی کرتی ہے، آپ بیڈ روم میں رہو، ہماری شریعت ہم کو رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے ایک یہودی نے سلمان فارسی سے کہا تھا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کیا جی سلمان، تمہارے نبی تو ہر چیز تم کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ دینے والی امت ہے، لینے والی امت نہیں۔ امت محمدیہ سکھانے والی امت ہے، سیکھنے والی امت نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ امت دوسروں سے لینے والی بن گئی۔ ہم کو کیوں بھیجا گیا دنیا کے اندر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو دنیا میں اس لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بہبودی کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے تم آئے ہو، لوگوں کو اپنا عقیدہ دو، لوگوں کو اپنے اخلاق بانٹو، لوگوں کو پیار نبی کی سیرت بتاؤ۔ لیکن الٹا لوگوں کے طریقے میں تم چل رہے ہو، لوگوں کو دینے کے بجائے لوگوں سے تم لے رہے ہو۔ کرسچینٹی کی پیروی، یہودیوں کی پیروی، کافروں کی پیروی، مشرکوں کی پیروی، ان کی عیدوں میں شامل ہونا۔ اللہ اکبر، یہ بات آئی تو آخری بات یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ آج جنوری کی پہلی تاریخ 2020 کو رخصت کر کے ہم اور آپ 2021 میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس مناسبت سے کتنے مسلمان گھرانے آپ کو میں بتاؤں جو ان کی خوشیوں میں کیک کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ میں خود اپنے آنکھوں سے کلام میں دیکھا کتنے مسلمان لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی، کتنے مسلمان دوسروں کو وش یو ہیپی نیو ایئر مبارکبادیاں دے رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں ان کے بچے، ان کے نوجوان دوسروں کو گریٹنگ تقسیم کر رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ان کی یہ عید، ان کی خوشیاں کرسچینٹی کی جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد اتخذ اللہ ولدا کے جھوٹے عقیدے پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عیسائی دنیا کہتی ہے اللہ کو بیٹا ہے، اور اللہ کو بیٹا کہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے آپ خاموش رہیں گے؟ کہ عیسائی دنیا یہاں اللہ کو گالیاں دے رہی ہے اور آپ اس کو بول رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، ہیپی میری ڈے، آپ بول رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت مبارک، اچھا کام کر رہے، خوش رہو۔ ہمارا ایمان کہاں تک ہے سینے میں جھانک کر ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے ایک سچ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں عیسائی حضرات رہتے ہیں، ان سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، ان سے دوستی رکھیے، ظاہری دوستی، اندر کی دوستی تو ہماری مسلمانوں کے اللہ کے ساتھ ہے۔ کاروباری تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، تعلقات رہیں گے تبھی تو اسلام بتا سکتے ہیں ان کو۔ تو یہاں پر اس حد تک مسلمان کمپرومائز ہو جاتے ہیں کہ ان کو مبارکبادیاں دیتے ہیں ان کی خوشیوں کے موقع پر۔ اور یہ بات یاد رہے، ایک سوال یہ آیا ہے کہ اس موقع پر کہ بہت سارے عیسائی حضرات مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نشانی کے لیے کوئی چیزیں لا کر دیتے ہیں، پیار وغیرہ لا کر دیتے ہیں، کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہو سکے تو پیار سے سمجھا دیجیے کہ بھائی معاف کرنا، ہم اور آپ تو جگری دوست ہیں، ہمارے تعلقات اپنی جگہ نہیں، لیکن یہ چیز میں قبول نہیں کروں، مجھے یہاں معذور سمجھیے۔
اگر یہ ناممکن ہے اس طرح کہنے سے دوستی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، آپ بھول کر لیجیے، خاموشی سے بھول کرنے کے بعد استعمال کریں، مت کھائیے کسی غریب کو، کسی غیر مسلم کو۔ بہرحال باقی تو بہت ہوگی، دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو اسلامی کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے اور اسلام پہ مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی مشابہت سے، غیروں کے طریقے پہ چلنے، ان کی پیروی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى